صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سلسلہ عالیہ نقشبندیہ صدیقیہ، سلسلہ خواجگان، اس کی ایک عظیم ہستی سید امیر کلال علیہ رحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ابتدا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضان نبوت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں منتقل ہوا، اور پھر آپ سے یہ فیضان، سلسلہ نقشبندیہ کا فیضان، وہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحابی رسول، اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم ان تک پہنچا، اور ان سے ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ایک عظیم ہستی کہ جنہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے بھی نسبت، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد اطہار میں جو شامل سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام چوتھے مقام پر، ان تک سلسلہ صدیقیہ جو بعد میں سلسلہ خواجگان بھی کہلایا، سلسلہ نقشبندیہ بھی کہلایا، اس کا فیضان پہنچا۔ تو یوں خاص طور پر جب ہم ان چار ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان میں دو وہ ہستیاں ہیں جو صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہما، اور دو وہ ہستیاں ہیں کہ جو تابعین، تبع تابعین میں شامل ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو آپ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں چھٹے امام ہیں، اور دوسری جانب آپ کے نانا جان ہیں سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو پوتے ہیں وہ سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے نانا جان بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ صدیقیہ میں وہ ان کے پیر و مرشد بھی ہیں، انہی سے فیضان حاصل کیا۔ اسی وجہ سے اکثر سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، کہ میں نے دو مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ سے جنم لیا ہے۔ اس میں دو نسبتیں وہ ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے اور پوتی کی بیٹی ہیں، یعنی سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جو ہیں انہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دوہری نسبتیں حاصل ہیں۔ کیسے؟ سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ ہیں سیدہ اسماء بنت عبد الرحمن بنت ابی بکر، یعنی ان کی والدہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی ہیں۔ دوسری جانب ان کے والد گرامی جو ہیں سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، یہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ تو یوں سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی نسبت ہے، خونی نسبت کہہ لیجیے، نسب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد اطہار میں سے ہیں۔ تو دوسری جانب ننیال آپ کا، وہ آپ کا ننیال جو ہے وہ صدیقی خانوادہ ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی نسبت متصل ہوتی ہے۔ اور پھر یہ دو ہستیاں سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما، وہ ہیں کہ پھر ان دونوں ہستیوں کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو یہ سلسلہ نقشبندیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایسا ایک خوبصورت امتزاج ہمارے سامنے آتا ہے کہ صدیقی اور سادات خاندان، علوی خاندان، ان کا آپس میں یوں باہمی رشتے ناتے بھی ہیں اور آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہ الرضوان اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی آپس میں رشتہ داریوں میں سے ایک رشتہ داری اور ایک تعلق اور ایک ناطہ جو ہے اس کی بہت عمدہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح جب ہم سلسلہ صدیقیہ کی بات کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے صدیقیہ کہلاتا ہے۔ پھر چونکہ اس میں خواجگان بزرگ ان تک جب یہ فیضان پہنچا تو پھر یہ سلسلہ علیہ خواجگان کہلانے لگا۔ پھر شاہ نقشبند سید محمد خواجہ بہاؤالدین علیہ رحمہ آپ تک جب یہ فیضان پہنچا تو چونکہ آپ
नक्शबंद मशहूर थे, शाह नक्शबंद, तो इस वजह से नक्शबंदी सिलसिला कहलाया। हत्ता कि हज़रत मुजद्दिद अल-फैसानी अलैहि रहमत जब ये फैज़ान पहुँचा और उनसे आगे चला तो फिर ये मुजद्दिदी सिलसिला कहलाया। बहरहाल नाम इन हस्तियों की निस्बत से कोई भी हो, इस सिलसिला नक्शबंदिया का जो इत्तिसाल है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से होता हुआ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुँच गए। हम जब औलिया किराम का तज़किरा करते हैं तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में आयात बय्यिनात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने इन नेक और सालेह बंदों का तज़किरा बारहा फरमाया। कहीं पर यह भी फरमाया मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहय्यिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। कहीं फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, कि जो हमारे रास्ते में कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता फिर हम उसे अपने रास्तों की जानिब रहनुमाई फरमाते हैं। और फिर फरमाया कि बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला तो मुहसिनीन के साथ है, एहसान करने वालों, नेकी करने वालों के साथ है। तो यूँ ये मुहसिनीन हैं, ये सालिहीन हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये औलिया अल्लाह हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये सारी अज़मतें, ये रिफ़ातें, ये शानें इनको हासिल। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना के मुखातिब और मिस्दाक़ ये हस्तियाँ हैं कि ये वो हस्तियाँ हैं जिन्हें इत्मीनान वाला नफ्स हासिल हो जाता है। नफ्स की कई इक़साम हैं, ख़ास तौर पर 3 बड़े इक़साम का तज़किरा तो किया ही जाता है। नफ्स अम्मारा है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू, कि जो नफ्स अम्मारा है ये सू यानी गुनाह ही की तरफ, बुराई ही की जानिब ये ले जाता है। और फिर दूसरा नफ्स अगर बुराई से मलामत हो तो फिर नफ्स मुल्हिमा भी है, नफ्स लव्वामा भी है जो मलामत करता है। और ये नफ्स अम्मारा, फिर नफ्स मुल्हिमा, फिर नफ्स लव्वामा, फिर उसके बाद नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना इत्मीनान वाला नफ्स, वो अल्लाह की रज़ा के ताबे हो जाता है। फिर नफ्स रादिया, फिर मर्दिया। रादिया वो जो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाए, मर्दिया नफ्स वो कि अल्लाह भी उस पर राज़ी हो जाए। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान और अज़ीम हस्तियों के जो पैरवी करते हैं, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, इन सब के लिए फरमा दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि जो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की पैरवी करेगा उम्मत में से, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है उम्दगी के साथ, एहसान के साथ, नेकी के साथ, भलाई के साथ पैरवी करेगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है कि हम फिर उस पर, वो हम पर राज़ी यानी नफ्स रादिया उसको हासिल, और हम उस पर राज़ी यानी नफ्स मर्दिया भी उसको हासिल हो जाएगा। तो यूँ ये नफूस की मुख्तसर इक़साम जो हैं वो मैंने अर्ज़ की। तो जो औलियाए कामिलीन सालिहीन हुआ करते हैं, कम अज़ कम उनका नफ्स जो है वो नफ्स मुतमइन्ना होता है, हत्ता कि फिर इन अज़ीम हस्तियों को नफ्स रादिया, मर्दिया, कामिला ये हासिल हो जाता है। औलिया कामिलीन सालिहीन, इनकी जब हम ज़िंदगियों का मुताला करते हैं, ये कुरान और सुन्नत के आलिम भी होते हैं, आमिल भी होते हैं और मुखलिसीन में शामिल भी होते हैं। यानी कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद, अहादीस मुबारका, फ़िक़्ह, इन उलूम से, ज़ाहिरी उलूम से भी बहरावर होते हैं और उसके साथ साथ इनकी हकीकी रूह को समझते हुए उस पर अमल पैरा भी होते हैं। और अमल पैरा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होते हैं। फ़अबुदिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस करते हुए अल्लाह की इबादत करो। तो ये वो हस्तियाँ हैं कि जो दीन खालिस की खालिस तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इखलास के साथ इबादत भी करते हैं और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ मोहब्बत भी कायम रखते हैं। माज़रत, इन अज़ीम हस्तियों की ये अज़मत और शान है कि ये जहाँ कुरान और सुन्नत के पैकर होते हैं, वहीं इनका पूरे का पूरा वजूद जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की याद में ढला हुआ होता है। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि व मा फ़िल अर्ज़। तो ये जो हैं ये हस्तियाँ, चाहे ये क़याम की हालत में खड़े हैं, चाहे ये लेटे हुए हैं, अपने पहलुओं के बल लेटे हैं, चाहे ये बैठे हुए हैं, किसी भी हालत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है कि ये कसरत के साथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ज़िक्र करते हैं। और फिर ये उन हस्तियों में है कि अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल-इस्लाम फ़हुवा अला नूरिन मिन रब्बिह फ़वैलुल लिल-क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फ़ी ज़लालिन मुबीन। इसी तरह
یہ بھی فرما دیا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، اور کہیں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو یہ وہ ہستیاں ہیں، اور کہیں فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بس یہ ان کی شان یہ ہے کہ ہمہ وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں محو رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا جب ذکر کرتے ہیں، ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں یا اللہ اللہ کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، جسم جو ہیں وہ کانپنے لگتے ہیں، ان میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور پھر دل نرم پڑ جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ عظمت، یہ شان ہے اولیاء کاملین صالحین کی کہ ان کے جسم کا ایک ایک ذرہ ذرہ، ایک ایک بال بال جو ہے وہ بھی اللہ کی یاد میں محو ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے۔ اسی لیے سلطان العارفین سلطان باہو علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا تھا، لکھا تھا کہ جو عارفین ہوتے ہیں، عارفین کاملین جو اللہ سے محبت کرنے والے، حقیقت یہ ہے فرماتے ہیں کہ ان کے تو جسم کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ 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 ہی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ عظمت، یہ شان۔ اور پھر اولیاء کاملین صالحین کے یہ بھی تو شان ہے، جب وہ ہمہ وقت اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جسم کا ذرہ ذرہ، ایک ایک حصہ جو ہے، ایک ایک سیل جو ہے وہ اللہ کی گواہی بھی دے رہا ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول بھی ہوتا ہے۔ تو پھر الذین اذا ذکر اللہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان اولیاء کاملین صالحین کو جو دیکھ لیتا ہے اسے بھی اللہ 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 کرنا نصیب ہو جاتا ہے، اسے بھی اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے، اسے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسے اللہ کی محبت کے، اللہ کے ذکر میں محو ہونے کے پیکر ہیں کہ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ واقعتاً ان کا نہ صرف دل، نہ صرف ان کے اذہان، نہ صرف ان کی زبانیں، بلکہ یہ تو پورے کا پورا پیکر جو ہے اللہ کی یاد میں محو ہے، مشغول ہے۔ سلسلہ علی نقشبندیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، چونکہ خواجہ سید امیر کلال علیہ رحمہ اب سلسلہ علی نقشبندیہ ہی کے پیشوا ہیں، تو چند خصوصیات جو قرآن سنت ہی کے موافق کہ نظر بر قدم، جو قرآن پاک میں فرمایا گیا خواتین اور مردوں دونوں کے لیے کہ اپنی نگاہیں پست رکھو، نیچی رکھو، تو بس یہ فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کے تحت کہ نظر بر قدم، اپنی نگاہوں کو اپنے قدموں پر رکھو، دائیں بائیں نگاہیں تم زیادہ نہ پھیرو ورنہ انتشار کا شکار ہو، یعنی اپنے قدموں پر، اپنے قدموں پر نظر۔ اس میں ایک اور بھی بڑی حقیقت ہے کہ اپنے آپ پر نظر ہو، اپنے گناہوں پر نظر ہو، اپنے قدموں پر نظر ہو کہ یہ قدم ہم کس جانب لے جا رہے ہیں، کہاں رکھ رہے ہیں، اور اپنے قدموں پر نظر ہو کہ قدموں سے ہی، پاؤں سے ہی جان جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئی۔ کیسی خوبصورت تعلیمات ہیں ان اولیاء کاملین صالحین کی کہ انہوں نے قرآن مجید، قرآن حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ وضع کیا۔ اور نسبت صدیقی کا فیضان یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ سلسلہ چلتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی فیضان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ ابوبکر میں نے اپنے سینے کا فیضان جو ہے سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا کہ وہ تمہارے سینے میں منتقل کر دیا، حتیٰ کہ وہ غار ثور کی 3 دن 3 راتوں کا جو قیام ہے اس میں کیا ہوا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خوب سیر ہو کر زیارت کی ہے، یعنی مرید جو ہے وہ اپنے مرشد کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے۔ یہ سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضان حاصل ہوا۔ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ، آپ کا پورا پیکر مبارکہ وہ قرآن ہی تو ہے، اصل قرآن ہے، قرآن کی اصل تفسیر وہی ہے۔
ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کیا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم ہی تو ہے، اخلاق کریمانہ ہی تو ہیں، صورت و سیرت ہی کا سارا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں لفظوں کی شکل میں ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر مبارکہ میں وہ عملی تفسیر کی شکل میں موجود ہے۔ اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ نیکیاں غار ثور کی، یہ سارے جہان کے انسانوں کی تمام نیکیوں سے بڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جان کائنات ہیں، جو اصل کائنات ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کی اور زیارت کرتے رہے، اور پھر وہ موقع آیا جسے فنا فی الشیخ کہا جاتا ہے کہ جب مرید اپنے مرشد کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے، تصور شیخ یوں کرتا ہے کہ پھر اس کا کسی اور جانب اس کا تصور ہی نہیں جاتا، تو پھر وہ اپنے پیر و مرشد کے عکس بن جاتا ہے، ان کا مظہر بن جاتا ہے۔ بس یہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا کہ پھر مدینہ طیبہ کی جانب تشریف لا رہے ہیں، تو جو پہلی دفعہ دیکھنے والے ہیں وہ دونوں ہستیوں کو دیکھتے ہیں کہ دونوں ہستیاں بظاہر ایک جیسی ہیں، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی چادر جو ہے وہ لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیتے ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ میں خادم ہوں اور یہ ہمارے مخدوم ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسبت حاصل تھی، اور یہی وہ نسبت کہ جس کا فیضان پھر آگے تک چلا، اور سلسلہ نقشبندیہ کی جو خصوصیات ہیں اس میں توحید کے پیکر اور توحید کی دعوت سب سے اول، پھر اتباع سنت جو ہے یہ سلسلہ نقشبندیہ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، رخصت پر عظیمت کو ترجیح دی جاتی ہے، عظیمت عزم و ہمت کے پیکر، شریعت کے پیکر، ریاکاری سے گریزاں کیا جاتا ہے، نوافل تک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے چھپ کر اندر اس طرح پڑھو، ہاں سوائے یہ کہ کسی کی ترغیب دلانی ہے۔ اسی طرح فنا فی الشیخ ہونا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہ سلسلہ نقشبندیہ کا ایک درہ امتیاز ہے، تصور شیخ رکھنا، اور پھر عقل حلال، صدق مقال، حلال کھانا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فیضان حاصل کیا۔ صدق مقال، صادق ہونا، صدیقیہ سلسلہ ہی اسی وجہ سے سیدنا امام جعفر الصادق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نسبت صادق، اور صدیق کی نسبت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی۔ تو یوں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حقیقت میں اس کا فیضان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج بھی پوری امت تک، اور سلسلہ نقشبندیہ کے جو پیشوا ہیں، جو اولیاء کاملین صالحین ہیں، ان کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین و سامعین، آج خواجہ سید امیر ہلال علیہ رحمہ کے تذکار خیر ہو رہی ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیشواؤں میں سے ہیں۔ آپ کے بارے میں آپ کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کریں تو 1278 عیسوی میں قصبہ سوخار جو بخارا سے 1 میل کے فاصلے پر ہے، یہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ سادات کے گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، پیدائشی اور مادرزاد ولی بھی ہیں، حتیٰ کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے پیٹ میں تھے تو اگر کوئی تھوڑی سی بھی مشتبہ چیز جو ہے مشکوک چیز میں کھا لیتی تو میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا، اور کئی مرتبہ یہ ہوا، اور پھر غشی بھی آ جاتی، تو مجھے بعد میں یہ پتہ چل گیا، میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے، یعنی ان کی برکت کی وجہ سے، کہ مجھے کوئی بھی مشتبہ یا مشکوک چیز پیٹ میں جائے، میرے منہ میں چلی جائے، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے درد ہوتا ہے، اور کہ یہ چیز جو ہے یہ مشکوک ہے، یہ مشتبہ ہے۔ اسی طرح خواجہ سید امیر ہلال علیہ رحمہ، انہوں نے اپنا بچپن گزارنے کے بعد یہ کوزہ گری کا کام کیا کرتے تھے، اور ساتھ پہلوانی میں بھی بہت مشہور تھے۔ ایک موقع پر
سیدنا خواجہ امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جوانی میں کشتی لڑ رہے تھے رامتین کے علاقے میں، اور یہ رامتین وہ علاقہ کے خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ اس علاقے کے تھے، تو یہ کشتی لڑ رہے ہیں حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ، آپ اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیشواؤں میں سے ہیں، آپ یہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ ایک جگہ جب آپ نے یہ کشتی دیکھی تو آپ وہاں رک گئے اور بڑے محو ہو کر متوجہ ہو کر دیکھ رہے ہیں، آپ کی توجہ ساری کی ساری جو ہے وہ سید امیر کلال علیہ رحمہ ان پر ہے۔ آپ کے خدام جو ہیں انہوں نے بھی عرض کیا کہ حضور یہاں پہ یہ دنیا کے ایک میلہ اور یہ اکھاڑا اور یہ پہلوانی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ مگن ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ ایک مرد کامل ایسا ہے کہ جو آفتاب کامل بن کر چمکے گا اور جس کے فیض سے پھر پورا زمانہ جو ہے وہ روشن ہوگا، اور پھر سید امیر کلال علیہ رحمہ ان کی جانب اشارہ بھی کیا، اور جب یہ کشتی ہو چکی تو سید امیر کلال علیہ رحمہ ان کی نظر جو ہے وہ خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ ان پر پڑی، تو یہ بھی توجہ فرما رہے تھے اور محبت سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو بس ان کی طرف ان کی نگاہ اٹھی، انہوں نے دیکھا تو ان کی توجہ ہوئی، تو بس ان کا دل جو ہے وہ خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ کی طرف مائل ہو گیا، ایسا مائل ہوا کہ خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ وہاں سے اٹھے، خانقاہ پر تشریف لائے تو بس سید امیر کلال علیہ رحمہ بھی پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آ گئے اور آ کر اپنا مدعا بیان کیا اور بیعت ہونے کی بھی درخواست کی، تو بس اس وقت کا خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ نے ان کو بیعت فرمایا، حتیٰ کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو فیضان ہے وہ ان تک منتقل کیے، اور 8 سال تک متواتر خواجہ سید امیر کلال علیہ رحمہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، حتیٰ کہ فنافی شیخ کی عملی تصویر بن گئے، اپنے شیخ ہی کے کا عکس بھی بن گئے، ان کے وجود میں ڈھل گئے، اپنے آپ کو انہی کی طرح سنت کا پیکر بنا لیا، اور پھر 8 سال متواتر بلا ناغہ پیر اور جمعۃ المبارک کے دن نماز مغرب اپنے علاقے سخار میں پڑھتے، وہاں سے پڑھ کر چل پڑتے، اور نماز عشاء آ کر خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ کی ابتدا میں ادا کرتے، اور پھر دوبارہ نماز فجر واپس اپنے علاقے میں جا کر سید امیر کلال علیہ رحمہ پڑھتے، اور یہ آپ کا ایسا عمل تھا کہ پوری زندگی کوئی بھی اس پر مطلع نہ ہو سکا، کسی کو بھی اس کی آپ نے خبر نہیں ہونے دی۔ تقوی اور پرہیزگاری کا ایسا پیکر تھے کہ جب آپ 8 سال اپنے پیر و مرشد اپنے شیخ حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ ان سے فیض یاب ہوئے، خلافت آپ کو دی گئی، آگے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے فیضان پہنچانے کا حکم ہوا، تو آپ کے جو مریدین خلفاء آپ کے خدام جو آپ کے ساتھ خانقاہ پر رہنے لگے، تو جب کپڑے دھوئے جاتے وہ کپڑے دھوتے خدام سکھانے کے لیے، اس کو خشک کرنے کے لیے کسی درخت پر ڈالنے کی کوشش کرتے، گھاس پر ڈالنے کی کوشش کرتے، تو کسی ٹہنی پر ڈالنے کی، شاخ پر ڈالنے کی کوشش کرتے، حتیٰ کہ کانٹوں پر بھی ڈالنے کی کوشش کرتے، کانٹے دار جھاڑیوں پر، تو آپ منع فرما دیا کرتے، فرماتے نہیں کانٹے دار جھاڑیوں پر بھی نہ ڈالو، نقصان ہوگا، کسی ٹہنی پر، ڈالی پر، شاخ پر ڈالو گے وہ ٹیڑھی ہو جائے گی، ٹوٹ بھی سکتی ہے اگر چھوٹی ہوگی، اسی طرح گھاس پر بھی نہ ڈالو، گھاس کا بھی نقصان ہوگا، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ان چیزوں پر ہم اپنے کپڑے خشک کرنے کے لیے رکھیں گے تو جو ان چیزوں کے مالک ہیں ظاہری طور پر جن کے تصرف میں ہیں، تو ہم ان کے ساتھ اگرچہ یہ صغیرہ میں آئے گا گناہ میں، لیکن ہم ان کے جو ملک اور اختیار ہے اس میں اپنا تصرف جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کے برخلاف کسی کی زمین میں کسی بھی چیز پر تصرف کریں۔ تو خدام اور مریدین بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے حضرت پھر ہم کیسے کپڑے خشک کیا جائے؟ ہم نے فرمایا کہ میں یوں کرتا ہوں کہ کپڑے دھو کر پہن لیتا ہوں، گیلے ہوتے ہیں، اور سورج کی جانب پیٹ کر لیتا ہوں، بس خشک ہو جاتے ہیں، بس ایسے کیا کریں۔ یہ اولیاء کاملین صالحین کا تقوی ہوا کرتا تھا کہ اگرچہ ان چیزوں پر کپڑے ڈالے جا سکتے تھے، یعنی وہاں صرف کپڑے ڈالے جا رہے ہیں، وہ خشک ہو جاتے ہیں، وہاں سے کچھ لے نہیں رہے، لیکن ایسا تقوی، ایسا عزم و ہمت، ایسی عزیمت کہ اتنی سی بات کو بھی آپ اپنے لیے روا نہیں سمجھتے۔
یہ اولیاء کاملین صالحین. اسی وجہ سے تو آپ کی والدہ ماجدہ ان کے شکم میں جب بھی کوئی اگر مشتبہ یا مشکوک چیز کا کوئی معاملہ ہوتا، بعض اوقات ایسا ہوتا کہ دینے والا جو ہے وہ کوئی چیز ایسی دے رہا ہے، یہ بعض اوقات حاصل کرنے والے نے حلال طریقے سے حاصل کی ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے مشکوک یا مشتبہ معاملات ہوتے ہیں جو بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، تو اس چیز کو کبھی پتہ چل جانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص جو ہے فضل و کرم ہے. اسی طرح خواجہ سید امیر کلال علیہ رحمہ، آپ نے اس موقع پر یہ بھی فرما دیا تھا کہ یہ اگرچہ دوسروں کی ملکیت میں تصرف اور اختیار جائز نہیں، چاہے یہ گناہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اور فرماتے ہیں کہ گناہ کو صغیرہ بھی ہو اس کو معمولی سمجھنا یہ بھی دوزخ میں جانے کا باعث بن جاتا ہے، یہ کبائر کا باعث بن جاتا ہے. یہ بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. اور فرمایا کہ ساتھ اسی حال میں آپ کی زبان اقدس سے نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصرار کے ساتھ کوئی صغیرہ نہیں، یعنی اصرار کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں تو صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے. اور فرمایا استغفار کے ساتھ کوئی کبیرہ نہیں رہ جاتا، یعنی استغفار کرے تو کبیرہ گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی معافی عطا فرما دیتا ہے. اور یہاں تک فرما دیا کہ کوئی بھی صراط مستقیم کبھی نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ تقویٰ کو اپنا شعار نہ بنا لے، اپنا طریقہ اور اپنا راستہ نہ بنا لے. اسی طرح آپ کی کشف و کرامات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک مرتبہ ایک روز سیدنا امیر کلال علیہ رحمہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خواجہ ابو حفظ بخاری علیہ رحمہ ان کی مسجد میں تشریف فرما تھے، اور مناسک حج جو ہے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے تھے کہ کعبۃ اللہ کے گرد کیسے طواف کرنا ہے، کہاں رکنا ہے، رمل کہاں کرنا ہے، حجر اسود کہاں موجود ہے، ہر چیز یوں بتا رہے تھے جیسے ابھی سامنے موجود ہے. تو ایک شخص جو بدعقیدہ تھا اس نے کہا کہ آپ کو یہ بیان ہی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے کعبۃ اللہ دیکھا ہے. ظاہری طور پر آپ ابھی نہیں کعبۃ اللہ حاضر ہوئے تھے، تو کہنے لگا آپ نے کعبۃ اللہ دیکھا ہی نہیں ہے تو آپ ایسے مسائل کیوں بیان کر رہے ہیں. تو آپ نے اس شخص کو پکڑا اور فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ، اور فرمایا کہ اے نادان سامنے دیکھ ذرا کیا ہے. جب اس نے سامنے دیکھا تو اس کو سامنے کعبۃ اللہ نظر آیا، اور وہ اسی وقت نادم ہوا اور اپنی اس بات پر شرمندہ ہوا کہ میں نے کیوں اللہ کے ایک ولی پر یوں انگلی اٹھائی. اور شرمندہ ہونے کے بعد اس نے آپ سے معافی طلب کی، آپ نے اسے معاف کر دیا. یہ اولیاء کاملین صالحین کی شان ہے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کرامات سے نوازا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر ہو جاتے ہیں. اسی طرح خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ آپ کے بیعت ہونے کا واقعہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ خواجہ سید امیر کلال علیہ رحمہ کے ہی مرید ہیں، خلیفہ ہیں، اور آپ ہی کے نام سے پھر یہ نقشبندی سلسلہ کہلایا. آپ بھی سادات میں سے، سید امیر کلال علیہ رحمہ بھی سادات میں سے. خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ یہ سلطان قزان کے دربار میں جلاد کا کام کرتے تھے. تو ایک موقع پر ایک شخص، اس کے بارے میں یہ آرڈر تھا کہ اس کے گردن اتار دی جائے، اس کا سر قلم کر دیا جائے. تو شاہ نقشبند علیہ رحمہ ابھی سید امیر کلال علیہ رحمہ کے بیعت نہیں ہوئے، تو یہ وہ سادات میں سے ہیں، یہ تلوار چلاتے ہیں اس شخص کے اوپر، اس کی گردن پر زور سے مارتے ہیں، لیکن اسے کچھ ہی نہیں ہوتا. وہ وار جو ہے وہ تلوار لگ رہی ہے لیکن گلا نہیں کٹ رہا، گردن نہیں کٹ رہی، سر قلم نہیں ہو رہا. پھر دوبارہ مارتے ہیں، ایک بار، دو بار، تین بار. جب اس کی طرف غور سے دیکھا تو وہ کچھ پڑھتا ہے، وہ پڑھتے ہیں. اس کو پوچھا کہ اللہ کے بندے تو کیا پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے مرشد سید امیر کلال علیہ رحمہ ان کو پکار رہا ہوں، ان کو یاد کر رہا ہوں. آپ نے اسی وقت تلوار چھوڑی اور پوچھا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میں اپنے مرشد کو یاد کر رہا ہوں. میں کون ہے تمہارے مرشد؟ تو وہ کہنے لگا کہ خواجہ سید امیر کلال علیہ رحمہ. بس خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ نے یہ سنا تو شخص نے کہا کہ مجھے بھی خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کے پاس بھیجو. پھر خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ اکھاڑے میں کشتی لڑ رہے ہیں. اور خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی کیونکہ سادات کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ کرام کا گھرانہ ہے، یہ بھی اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کا گھرانہ ہے. وہ فیوز و برکات بھی حاصل ہیں، بچپن ہی سے باشرہ تھے، سنت کی پابندی کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابندی کرنے والے تھے.
تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کے دل نے کچھ پسند نہ کیا کہ یہ کشتی لڑ رہے ہیں، بظاہر یہ دنیاوی معمول ہی لگتا ہے کہ اللہ کا کوئی ولی ہو وہ کیسے کشتی میں کیسے مشغول ہو، وہ تو اللہ کی یاد میں مشغول ہو، وہ نوافل میں مشغول ہو، وہ قرآن مجید قرآن حمید کی تلاوت میں مشغول ہو۔ تو بس انہوں نے جب یہ ان کے دل میں بات آئی، حالانکہ یہ کوئی ایسی ناجائز بات بھی نہیں تھی، یہ خطرہ آتے ہی انہیں غنودگی آ گئی، نیند آ گئی، دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، مارکہ حشر بپا ہے، ان کے اور جنت کے درمیان ایک دلدل کا دریا حائل ہے، وہ دلدل جو گہری ہوتی ہے، اور یہ اس کے پار جانا چاہتے ہیں، دریا میں اترتے ہیں، جتنا زور لگاتے ہیں دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ کندھوں تک اس دلدل میں دھنس جاتے ہیں۔ اب نہایت پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ سیدنا خواجہ امیر کلال علیہ رحمہ تشریف لاتے ہیں اور یہ ان کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر نکال کر دریا کے دوسرے کنارے پار لگا دیتے ہیں۔ اسی وقت خواجہ شاہب نقشبند علیہ رحمہ آپ کی آنکھ کھلتی ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ کچھ عرض کرتے، خواجہ سید امیر کلال علیہ رحمہ نے فرمایا ہم اگر کشتی نہ لڑیں تو پھر یہ طاقت کہاں سے آئے، یعنی لوگ جو میدان محشر میں وہ دریا کا کنارہ پار کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ طاقت ہی سے ہوتا ہے جو اللہ نے دی ہے، وہ کشتی کے ذریعے اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ یوں اللہ کے ولی جو ہیں ان کے ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہوا کرتا ہے، اور اولیاء کرام جو اس طرح کے معاملات کشتی یا دیگر چیزیں یہ جہاد کے لیے بھی سیکھا کرتے تھے۔ گھوڑے رکھنے کے بارے میں بھی 3 چیزوں کا ذکر ہے، خصوصاً جو جنگ کے لیے رکھتا ہے اس کے لیے باعث ثواب ہے۔ تو یوں یہ اولیاء کاملین صالحین کی عظمت اور شان میں سے، اور خصوصاً خواجہ سید امیر کلال علیہ رحمہ کی کشف و کرامات میں سے 2 خوبصورت واقعات ہیں۔ آپ کے فرامین کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو فرامین مبارکہ میں اللہ کی یاد کا آپ نے کثرت سے ذکر کیا اور تنبیہ کی، تلقین کی کہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کی پیروی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اے دوستو، علم اور علماء کی محبت کو دل سے باہر مت نکالنا تاکہ دونوں جہانوں میں فلاح کو پاؤ۔ یہ بھی حدیث مبارکہ ہی کا ایک سمجھ لیجیے مفہوم اور ترجمہ ہے کہ جو فرمایا گیا کہ 4 میں سے بننا، ان 4 کے علاوہ نہ بننا، یا عالم بننا، یا عالم کا شاگرد بننا، یا عالم کے پاس بیٹھنے والے بن جانا، یا عالم سے محبت کرنے والے بن جانا۔ فرمایا 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، یہ حدیث مبارکہ میں۔ یعنی عالم اور علم سے محبت اور علماء سے محبت یہ نجات کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اگر عالم سے بغض رکھنے والا بنیں گے، علماء سے بغض رکھنے والا بنیں گے تو فرمایا پھر یہ نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ یہی خواجہ سید امیر کلال علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ علم اور علماء سے محبت کرو گے دونوں جہانوں کی کامیابیاں پا جاؤ گے۔ اسی طرح فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ علماء کی خدمت کو لازم پکڑو اور ان کے قریب رہو، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے چراغ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثین میں سے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین ہیں، یہ حدیث مبارک۔ یعنی اولیاء کاملین صالحین کی زندگی بھی قرآن و سنت ہی کے مطابق گزرتی ہے، ان کے اقوال جو ہیں، ان کے فرامین جو ہیں وہ بھی قرآن و سنت ہی کے مطابق، انہی کے موافق، انہی کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ خواجہ سید امیر کلال علیہ رحمہ کی یہ شان ہے۔ آج بھی سلسلہ نقشبندیہ کا فیضان دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے، پوری دنیا میں، یورپ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، امریکہ میں، ہر جگہ موجود ہے۔ بس یہ ہمیں بھی ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اولیاء کاملین صالحین کی قربت اختیار کریں، علماء ربانیین کی قربت اختیار کریں، تاکہ ہم بھی قرآن و سنت کا جو حقیقی فیضان ہے اس سے بہرور ہو سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو ٹفینس FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام یاد الہی۔ ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 19 66 66۔ یہ خوبصورت کلام آپ کی سماعت کی نظر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا، ریڈیو ٹفینس FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، خواجہ سید امیر کلال علیہ رحمہ آپ کے تذکارے بات ہو رہے ہیں، آپ کے اقوال اور فرامین کا ذکر ہوا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے اعمال کو ذرے خالص خیال کرتے ہوئے
اسے شریعت کی کسوٹی پر نہیں پرکھتا وہ منافق ہے۔ یعنی اعمال کو بڑا اچھا سمجھے لیکن شریعت کے مطابق سر انجام نہ دے، فرمایا وہ منافق ہے۔ وہ صرف اپنے اعمال ہی پر فخر کر رہا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، شریعت کی تو اس نے پیروی ہی نہ کی جب شریعت کو مد نظر نہ رکھا۔ اسی طرح فرماتے ہیں جاہلوں اور دنیا داروں کی صحبت خدا سے دور کر دیتی ہے۔ یعنی جس قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھو گے، دنیا داروں کے پاس بیٹھو گے تو دنیا کی طرف مائل ہو گے، اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ جاہل کے پاس بیٹھو گے وہ جہالت کی باتیں کرے گا، وہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہیں کرے گا، تو بس پھر دنیا کی طرف مائل ہو جائیں گے، اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ ہاں اولیاء کاملین صالحین علماء حق کے پاس بیٹھیں گے تو پھر اللہ کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں خدا ترسی سے بہتر کوئی عبادت نہیں، یعنی مخلوق پر رحم کرنا، مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں۔ یہ بھی اولیاء کاملین صالحین کی ایک شان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اولیاء کاملین صالحین کے خانقاہوں پر، درگاہوں پر، جہاں مساجد موجود ہے، مسجد موجود ہوتی ہے، جہاں مدرسہ موجود ہوتا ہے، خانقاہ موجود ہوتی ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا عالیشان وسیع لنگر خانہ موجود ہوتا ہے، کھانے کا انتظام 24 گھنٹے موجود ہوتا ہے۔ اللہ کا کوئی بندہ کہیں سے بھی وہاں پہنچے اور یہاں پر بلا تفریق رنگ و نسل، ذات پات، حتیٰ کہ بلا تفریق مذہب، کوئی عیسائی چلا جائے، کوئی ہندو چلا جائے، کوئی سکھ چلا جائے، کوئی چلا جائے، اللہ کی مخلوق سمجھ کر اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ حقیقت میں آپ نے دیکھنا ہے تو اولیاء کاملین صالحین کی درگاہوں اور خانقاہوں پر ہمیں نظر آتا ہے، لنگر کی شکل میں بھی۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ ظاہری روزہ رکھنے کی نسبت باطنی روزہ رکھنا مشکل ہے، کیونکہ اس میں حرام سننے، حرام پکڑنے اور حرام چلنے سے روکنا اشد ضروری ہے۔ کیسی خوبصورت باتیں ہیں ان ہستیوں کی کہ ظاہری طور پر تو روزہ رکھ لیا لیکن حقیقی اور باطنی روزہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک حرام کھانا، حرام پینا، حرام چلنا، حرام سننا، حرام بولنا، فحش گفتگو کرنا ان سے نہ بچ سکے۔ یہ اصل روزہ، حقیقت بھی یہی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ فرماتا ہے کہ بندہ حلال حرام کی تمیز نہ کرے، فحش گفتگو کرتا رہے تو حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس بندے کے کھانے پینے، بھوکا رہنے کی اللہ کو کوئی طلب نہیں ہے، یعنی وہ کوئی روزہ ہی نہیں ہے، وہ ظاہری روزہ ہے، حقیقی روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ آدمی کے دین کو کوئی شے درست نہیں کرتی سوائے حسن خلق اور سخاوت کے، یعنی اچھا اخلاق اور سخاوت اللہ کے راستے میں لوگوں میں تقسیم کرنا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دین میں بہتری پیدا کرتی ہیں، ان کے سوا دین کو کوئی شے درست نہیں کر سکتی۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ عظیم اقوال ان عظیم ہستیوں کے، ان کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ کے اولاد امجاد کے بارے میں 4 صاحبزادے، سید امیر برہان، سید امیر شاہ، سید امیر حمزہ، سید امیر عمر رحمہ اللہ علیہ اجمعین، یہ 4 آپ کے صاحبزادے تھے۔ آپ نے اگرچہ اپنی باطنی جو فیضان ہے اپنے صاحبزادوں تک بھی منتقل کیا، اور خصوصاً حضرت خواجہ نقشبند، شاہ نقشبند علیہ رحمہ، خواجہ بہاؤالدین علیہ رحمہ، ان تک یہ فیضان منتقل کیا، اور یہی خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی نسبت سے یہ سلسلہ صدیقیہ، یہ سلسلہ خواجگان، یہ سلسلہ بستامیہ، یہ سلسلہ جعفریہ، یہ نقشبندیہ کہلایا۔ آپ کے وصال کے بارے میں 8 جمادی الاول اور 772 ہجری عیسوی کے مطابق 28 نومبر 1370 عیسوی، یعنی یوں سمجھ لیجیے تقریباً آج سے 8 صدیاں تقریباً پہلے، 7-8 صدیاں پہلے ان کا وصال ہوتا ہے، اور جمعرات کا دن ہے، صبح صادق کا وقت ہے۔ مزار پرنوار آپ کا سوخار میں ہی واقع ہے، یعنی جو بخارا کے قریب مرکز ہے، یہیں پر آپ کا مزار مبارکہ جو ہے وہ مرجع خلائق ہے، لوگ آتے ہیں آج بھی فیض یاب ہو کر جاتے ہیں۔ اولیاء کاملین صالحین کی زندگیوں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی، حتیٰ کہ اپنی عبادات صرف دنیا اور دنیاوی غرض و غایت، دنیاوی لالچ، ہوس ان کے لیے نہیں کرنی، بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر بندہ مومن کا ہر عمل ہونا چاہیے۔ اس کا ایک قدم اٹھ رہا ہے، وہ بول رہا ہے، وہ کچھ سن رہا ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، وہ کوئی بھی تجارت کر رہا ہے، کوئی بھی عمل کر رہا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے راضی ہو جائے، میری آخرت بہتر ہو جائے۔
اور دنیا کی بھلائی رزق یہ تو اللہ ہی کے ذمے ہے. ہم رزق کی خاطر اللہ کو بھول جاتے ہیں، رزق کے خیال میں رزاق کو بھول گئے. تو یہ اولیاء کاملین صالحین کی زندگیوں سے سب سے بڑا درس یہی ملتا ہے کہ دین اسلام پر ڈٹ جانا ہے، دین اسلام کے لیے اپنی زندگی گزارنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے، تزکیہ باطن کرنا ہے، اپنے آپ کو ہر حوالے سے صاف ستھرا کرنا ہے، اپنا تزکیہ کر لینا ہے، اپنا ظاہر و باطن جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی اور تعلیمات سے چمکا لینا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے ہمیں بھی دین اسلام کی حقیقی روشنی عطا فرمائے اور ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سر بلندیاں عطا فرمائے. آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا